اب فعل کی علامتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم فعل کو کیسے پہچانیں گے. علم کی اسم کی پہچان کا طریقہ اور اس کی مثالیں یہاں پہ دے دی گئی ہے کہ کیا کیا علامتیں ہیں. فعل کی علامتوں کو بیان کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں وہ علامت فعل آنس، اور فعل کی علامت وہ ہے کہ قد در اولش باشد، کہ قد اس کے شروع میں ہوگا، کہ قد اس کے شروع میں ہوگا. لفظ قد سمجھے کہ نہیں؟ میزان میں آپ لوگ پڑھیں گے قد فعلا قد فعلو، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ جیسا کہ قد ضربا، تحقیق کہ اس نے مارا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے کہ فعلا کا معنی اس نے کیا، اور قد فعلا کا معنی اس نے کیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ہے لگا دیں گے اب، تحقیق کے ساتھ ہے یہ. تو فعل کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ قد ہے، اور قد اس کے شروع میں لگے گا. قد در اولش باشد، قد اس کے شروع میں ہوگا، جیسا کہ قد ضربا، اس نے مارا ہے. یا سین باشد، یا سین ہوگا، کیا ہوگا؟ یا سین باشد، یا سین ہوگا، جیسا کہ سیضربو، ان قریب وہ مارے گا. سیضربو کا معنی ان قریب وہ مارے گا. جیسا کہ سیقول، تو سیقول میں جو سین ہے یہی والا سین ہے، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگ. یا سوفا باشد، یا سوفا ہوگا، جیسا کہ سوفا یضربو، اس کا معنی بھی وہی ہے. سین اور سوفا دونوں کا معنی ہی ایک ہی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ پڑھیں گے کل سوف تعلمون، سوف تعلمون، الہاکم التکاثر میں پڑھے نا سوف تعلمون، وہی سوفا اور سین ایک ہی ہے. یا سوفا ہوگا، جیسا کہ سوفا یضربو، ان قریب وہ مارے گا. یا حرف جزم بود، یا حرف جزم ہوگا، جزم دینے والا کوئی حرف ہوگا. تو سین اور یہ سوفا یہ اسم میں نہیں پایا جائے گا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ فعل کی علامت ہے. یا حرف جزم ہوگا، اسی طرح اسم جو ہے جزم نہیں ہوتا ہے، سمجھے کہ مجزوم نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ لم یضرب. آپ نے نفی جہت بلم فعل مضارع معروف پڑھے ہوں گے اس میں میزان میں، لم یفعل، لم یفعل، آخر میں لام پر آپ نے جزم پڑھا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ وہ لم جو ہے، لم یہ حرف جازم ہے، جزم کرنے والا، سمجھے کہ نہیں؟ تو لم یضرب، اس نے نہیں مارا. لم یضرب یہ فعل ماضی کا معنی ہوگا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ کس کی مثال ہے؟ لم یضرب یہ جزم کی مثال ہے کہ یہ حرف جزم ہوگا، اسم کے شروع میں لم نہیں آتا ہے. اس کے بعد یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیون، یا اس میں ضمیر مرفوع متصل ہوگی، ضمیر مرفوع متصل ہوگی، جیسا کہ ضربتا، سمجھے کہ نہیں؟ ضربتو، ضربتے دونوں پڑھ سکتے ہیں. فعلتا، فعلتے، فعلتو، سمجھے کہ نہیں؟ ضربتو میں نے مارا، ضربتا تو ایک مذکر نے مارا، ضربتے تو ایک مؤنث نے مارا. تو یہ ضمیر مرفوع متصل اس میں لگی ہے. یہ تے جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل اور یہ فاعل ہے، سمجھے؟ ضربتا کا یہ تا کیا ہے؟ فاعل ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس طرح کی ضمیر مرفوع متصل اس میں کے آخر میں نہیں لگے گی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یا تائے ساکن ہو، یا تائے ساکن ہو کس کے، یعنی مطلب ہے کہ اس میں فعل کے آخر میں، جیسا کہ ضربت اس ایک مؤنث نے مارا، سمجھے کہ نہیں؟ ضربت یہ تائے ساکن یہ اسم میں نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ فعل میں ہوگا. تو ضربت اس ایک مؤنث نے مارا. یا امر باشد، یا امر ہوگا، وہ فعل کیا ہوگا؟ امر ہوگا، جیسا کہ اضرب تو مار. یا نہیں باشد، یا وہ فعل نہیں ہوگا، جیسا کہ لا تضرب، سمجھے کہ نہیں؟ تو مت مار. اچھا یہاں تک جو ہے چند فعل کی علامتوں کو، چند علامتوں کو بیان کیا گیا یہاں پہ. اس کے علاوہ اور بھی علامتیں ہیں. اب مختصر بیان کرنے کے بعد
اب حرف کی علامتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کی علامتیں کیا کیا کہ ہم حرف کو کیسے پہچانیں گے. چلیے اگر قد ہوگا، سین ہوگا، سوفا ہوگا تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ فعل ہے. سمجھے کہ نہیں؟ الف لام ہو، با ہو، یہ سب کیا ہے؟ اگر ہو کسی اسم کے شروع میں تو وہ اسم ہوگا. سمجھے نہیں؟ تو یہ سب علامتیں تو فعل اور اسم کی بیان کر دی گئی. آپ نے دیکھ لیا، پڑھ لیا. اب حرف کی علامت کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ حرف کی علامت بتاؤ بھیا، تو کیا بتاؤ گے؟ یہی بتانا ہے کہ وہ علامت حرف آست، کہ حرف کی علامت وہ ہے کہ ہیچ علامت از علامات اسم و فعل درب نبود، کہ اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں نہ ہو. وہ علامت حرف آست، اور حرف کی علامت یہ ہے کہ ہیچ علامت از علامت اسم و فعل درب نبود، کہ اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں نہ ہو. یعنی اسم فعل کی علامتوں سے خالی ہو تو وہ کون ہوگا؟ حرف ہوگا. اس کی یہ کی پہچان ہے. اگر کوئی پوچھے کہ حرف کی کتنی علامتیں ہیں تو جواب دینا پڑے گا آپ کو کہ یہ کی علامت ہے کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے کہ اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت اس میں نہ ہو. تو جس میں اسم اور فعل کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ ہوگی وہ کون ہوگا؟ حرف ہوگا. چلیے اتنا ہی یاد کیجیے. بدا کے جملہ کلمات عرب برد و قسم است. جان لیجئے کہ عرب کے تمام کلمات، یعنی عربی زبان کے الفاظ، تمام کلمات برد و قسم است، دو قسم پر ہے. کتنے قسم پر ہے؟ دو قسم پر ہے. عرب کے کلمات مورب و مبنی، مورب اور مبنی. اب یہ تو ہم جان لیں گے کہ اسم یہ ہے، فعل یہ ہے، حرف یہ ہے، کہ اس کی علامتوں کو ہم پڑھ لیے. پھر انہی اسموں اور فعلوں میں سے، ہر اسم اور فعل اور حرف میں سے کچھ مورب ہے، کچھ مبنی ہے. کون مبنی ہے، کون مورب ہے؟ مورب کا مطلب کیا ہے، مبنی کا مطلب کیا ہے، وہ یہاں پہ اب بیان کیا جا رہا ہے کہ مورب مبنی کیا چیز ہے. تو دیکھیے فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، کلمات عرب کی تمام کلمات عرب دو قسم پر ہے، مورب اور مبنی. مورب آست کہ آخرش با اختلاف عوامل مختلف شود. مورب وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو. مورب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو، یعنی عوامل کے بدلنے سے اس کا آخر بھی بدل جائے. عوامل یہ عامل کی جمع ہے. عامل کا مطلب عمل کرنے والا. سمجھے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا جاء زیدن، زید آیا، تو زیدن جو آپ نے پڑھا زید پر رفع، وہ کس وجہ سے؟ وہ جا کی وجہ سے. یعنی جا نے عمل کیا، زید کو رفع دیا. تو یہ جا کیا ہے؟ عامل ہے. جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ علی الدر سے علی الکرسی، تو علی یہ کیا ہے؟ یہ عامل ہے، عمل کرنے والا ہے، آخر میں کچھ دینے والا ہے. تو عامل عمل کرنے والا، تو عامل کے بدلنے سے اس کا آخر بھی بدل جائے. جیسا عامل ہوگا، یعنی اگر پیش دینے والا عامل ہوگا تو اس پر پیش آ جائے گا. نصب زبر دینے والا عامل ہوگا تو اس پر زبر آ جائے گا. زیر دینے والا عامل ہوگا تو اس پر زیر آ جائے گا. تو عامل جیسا ہوگا ویسا اس کا آخر بدل جائے، اسی کو مورب کہتے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مورب کہتے ہیں. تو اس تعریف کو خوب یاد رکھے کہ مورب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، عوامل کی تبدیلی سے اس کے آخر میں تبدیلی آ جائے. اسی کو یہاں پہ عوامل کے اختلاف کا مطلب، یعنی عوامل کے بدلنے سے مختلف ہو جائے اس کا آخر کا مطلب، یعنی اس کا آخر بھی بدل جائے. جیسا کہ زیدن، لفظ زید کی مثال لا رہے کہ جیسا کہ زیدن کہاں پہ؟ در جاءنی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن. جیسا کہ لفظ زید، جانی زیدن ورأیت زیدن ومررت بزیدن میں زید.
جیسا کہ جانی زیدن اڑائی تو زیدن اور مرر تو بے زیدن میں زید، اس زید لفظوں کو دیکھ لیجئے، تینوں جگہ اس عامل کے اختلاف سے، عامل کے بدلنے سے اس کا آخر بدل گیا ہے۔ جانی زیدن، آپ نے زیدن کیوں پڑھا؟ یہ فاعل ہے یہاں پہ، اس کو رفع کس نے دیا؟ جا نے دیا، تو جا کون سا عامل ہے؟ یہ رفع دینے والا عامل ہے۔ وَرَأَيْتُ زَيْدًا، اب زیدن نہیں، زیدن نہیں، بلکہ زیدن آپ پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ عامل جو ہے وہ کون ہے؟ نصب ناصب ہے، نصب دینے والا ہے۔ آپ نے کہا رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، جس کو دیکھا وہ بنے گا مفعول، اور مفعول پر ہوتا ہے نصب، فتح زبر ہوتا ہے، اور اس کو دینے والا کون ہوتا ہے؟ یہ عامل ناصب ہوتا ہے۔ تو عامل ناصب، نصب دینے والا، فتح دینے والا عامل کون ہے؟ رأیت ہے۔ یہ رأیت کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ عامل نصب ہے، یہ نصب دے، تو اس نے زید کو نصب دیا، سمجھے؟ تو دیکھو عامل پہلے رفع دینے والا تھا تو زیدن پڑھا، جا عامل جو ہے یہ کیا ہے؟ رفع دینے والا، اور زیدن پر عمل کرنے والا کون ہے؟ رأیت، تو یہ نصب دینے والا عامل ہے۔ وَمَرَرْتُ بِزَیدٍ، اب بے زیدن کو دیکھیے، یہاں پہ با عامل ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ جر دینے والا عامل ہے۔ بے زیدن یہ نہیں پڑھیں گے آپ بے زیدن یا بے زیدن، بلکہ پڑھیں گے بے زیدن۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس کے شروع میں جو عامل ہے وہ عامل جر ہے، کہ جس کے آنے سے، جس اسم کے شروع میں یہ آئے گا وہ اس کے آخر کو بدل دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مورب جس کو اعراب دیا جائے، مورب کا معنی کیا ہے؟ اعراب والا، اعراب دیا جائے، تو مورب وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ تو یہاں پہ عوامل، جا ایک عامل ہے، رائی تو ایک عامل ہے، ایک بے زیدن میں با عامل ہے، تو تین عامل ہے، تینوں مختلف ہے، ایک رفع دینے والا، ایک نصب دینے والا، ایک جر دینے والا۔ اب تینوں کو آپ نے زید پر استعمال کیا تو زید کی آخری پوزیشن، آخری حالت بدلتی رہے گی، جیسا کہ آپ کہیں گے جانی زیدن، میرے پاس زید آیا، ورائیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، اور مررت بے زیدن، اور میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب نحو کی زبان میں اس جملے کی ترکیب دیکھیے، جا عامل است، جا عامل ہے، شروع میں جو آپ نے پڑھا جانی زیدن، میرے پاس زید آیا، اس کے بارے میں بتا رہا جا عامل است، جا عامل ہے، و زیدن مورب است، اور زید مورب ہے، زید کیا ہے؟ مورب ہے، وہ ضمہ اعراب، وہ ضمہ اعراب است، اور ضمہ کیا ہے؟ اعراب ہے، یعنی زید پر جو ضمہ آیا، زیدن آپ نے جو پڑھا جانی زیدن، تو یہ دال پر جو آپ نے پیش پڑھا یہ کیا ہے؟ اعراب ہے، یہ کیا ہے؟ اعراب، سمجھے کہ نہیں؟ اگر کوئی پوچھے اعراب کس کو کہتے ہیں، یہی زیر زبر پیش کو اعراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور مورب کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ کہ جس کا آخر عامل کے بدل جانے سے بدل جائے، سمجھے کہ نہیں؟ تو عامل جیسا ہوگا، یعنی جس طرح کے عامل مختلف آئیں گے تو اس کی حالت بھی مختلف ہو جائے گی، جیسا کہ یہاں پہ زید کو آپ نے دیکھا تو زید مورب ہے، اور اس پر جو ضمہ ہے وہ اعراب ہے، تو ضمہ نصب جر یہ سب کیا ہے؟ اعراب ہے۔ وہ دال، یعنی زید کے آخر میں جو دال ہے، زیدن کا ایک حرف جو دال ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ دال محل اعراب، اور دال کیا ہے؟ اعراب کا محل ہے، اعراب کی جگہ ہے، کہ اعراب کہاں پر ہوگا؟ آخری حرف پر ہوگا۔ آخری حرف کون ہے زید میں؟ دال ہے، تو اسی لیے دال محل اعراب ہے۔ تو یہاں تک ہم نے مورب کے بارے میں پڑھا کہ مورب وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کے بدل جانے سے بدل جائے، اس کی مثالیں بھی دے دی اور ترکیبی پوزیشن بھی بتا دی کہ عامل کون ہے۔ عامل کا مطلب عمل کرنے والا۔ اب مبنی کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں وہ مبنی آست کہ آخرش با اختلاف عوامل مختلف نہ شبد، مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے، عاملوں کے بدل جانے سے نہ بدلے، اور مورب میں بدل جائے گا، مبنی میں نہیں بدلے گا، سمجھے کہ نہیں؟ جیسا کہ آپ نے میزان کے شروع میں پڑھا تھا کہ مبنی کا آخر جو ہے نہیں بدلتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ مبنی کا آخر جیسا کہ فعال آپ نے پڑھا، فعال سے فعلا بنایا، پھر بھی لام جو آخری حرف ہے، آخری کلمہ ہے،
تو پھر بھی اس میں تبدیلی نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ اسی لیے کہ وہ مبنی ہے. سمجھیں گے؟ تو مبنی کہ جس کا آخر، مبنی وہ کلمہ کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، مختلف نہ ہو. جیسا کہ حاول آئے کہ در حالت رفع و نصب و جر یکساں است. کہہ رہے کہ حاول آئے رفع اور نصب اور جر کی حالت میں یکساں ہے، برابر ہے. سمجھیں؟ حاول آئے آپ نے پڑھا ہے. اگر آپ کہو گے کہ میرے پاس حاول آئے آیا، یا میں نے حاول آئے کو دیکھا، یا میں حاول آئے کے پاس سے گزرا، تو تینوں حالتوں میں برابر آپ پڑھیں گے. جا جا حاول آئے، رائے تو حاول آئے، مرر تو بے حاول آئے. تینوں جگہ پہ آپ نے حاول آئے حاول آئے حاول آئے پڑھا. نہیں پڑھا تم نے حالت کیا جو کہتے ہیں جب عامل ناصب ہو یا جب عامل رفع ہو، رفع دینے والا عامل ہو، تو اس صورت میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تینوں حالت میں، تینوں حالت تین ہی ہوتی ہے، یا تو رفع ہوگا، یا تو نصب ہوگا، یا تو جر ہوگا. تو تینوں حالتوں میں جو یکساں رہے گا، برابر رہے گا، وہ کون ہوگا؟ وہ مبنی ہوگا. تو یہ تعریف یاد رکھیں کہ مورب وہ کلمہ جس کا آخر عوامل کے بدل جانے سے بدل جائے، اور مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے تبدیلی سے اس کا آخر نہ بدلے. یہ دونوں کی تعریف آپ یاد رکھیں اور خوب یاد رکھیں اور خوب پہچانیں. اب جملوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو کلمات عوامل کے وجہ سے، عوامل کے بدل جانے سے بدل جائے، تو سمجھ لینا کہ وہ مورب ہے، اور نہ بدلے وہ مبنی ہے. اور یہ بھی اس کا بھی بیان ہوگا کہ اصل مبنی کون ہے، مورب کون ہے، یہ بھی پھر بتا دیا جائے گا. یہ تو